آج ہم لوگ اپنی کلاس میں پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار سبق کا بچا ہوا حصہ پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا کہ عامر اور اس کے ابا آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ عامر اپنے ابا سے پوچھتا ہے کہ پہلی جنگ آزادی کے بارے میں ہمیں ابو اور تفصیل سے بتائیے، تو ان کے ابو جو ہے ان کو بتاتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میرٹھ کی چھاؤنی میں ہندوستانی سپاہی جو ہے وہ بغاوت کرتے ہیں، اور آخر میں بہادر شاہ ظفر کو وہ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں۔ تو آئیے اب اس کا بچا ہوا حصہ جو آگے کا ہے یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی؟ عامر نے پوچھا۔ عامر نے اپنے ابو سے پوچھا کہ اس کا مطلب انگریزوں کی فوج، اس کا مطلب کہ بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی تھی؟ کون؟ انگریزوں کی فوج؟ ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ یعنی میرٹھ کی چھاؤنی میں جو فوج بغاوت کی تھی انگریزوں کے خلاف، وہ اب کس کی ہو گئی تھی؟ بہادر شاہ ظفر کی ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان ججل بخت خاں کو سونپ دی۔ ججل بخت خاں کو اپنی کمان سونپ دی، یعنی وہ اس کی رہنمائی کرنے لگا۔ ان کی سربراہی میں یعنی ان کی دیکھ ریکھ میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ ہندوستانی فوج نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہو گئی؟ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی تھی، یعنی کہ دلی کے باہر وہ گھیرا ڈالے ہوئی تھی، یعنی مورچہ بنائے ہوئی تھی۔ انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے۔ انگریز جو تھے وہ اپنی فوجی طاقت یعنی اپنی سینیہ طاقت جس کو ہندی میں کہیں اس کو بڑھانے کے چکر میں لگے رہے۔ وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ہندوستان پر مکمل حکومت کا یعنی پوری حکومت کا، مکمل حکومت یعنی پوری طریقے سے حکومت کرنے کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ جاسوس کون ہوتے ہیں؟ جو گپت طریقے سے یعنی چوری چھپ کے خبر لے آتے ہیں، تو ان کے تمام سارے گپت چر، جس کو ہندی میں کہتے ہیں گپت چر، جاسوس اس کو بولتے ہیں جاسوس، تو وہ تمام جگہ پھیلے ہوئے تھے، اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے۔ ہندوستانی لوگوں کی خبریں جو ہیں پل پل کی وہ انگریزوں کو بتا رہے تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ 5 مہینے تک لگاتار وہ ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، یعنی یہ فوج پوری نہیں تھی، یعنی اس فوج کا بندوبست پوری طریقے سے اچھی طریقے سے نہیں تھا۔ یہاں لفظ آیا ہے منظم۔ منظم کا مطلب ہوتا ہے ویوستھا کرنا، انتظام کرنا، یعنی آیوجن کرنا۔ یعنی کہ انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، یعنی کہ ویوستھت نہیں تھی، کمپلیٹ نہیں تھی۔ ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی۔ لفظ آیا وسائل۔ وسائل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنسادھن۔ تو ان کے پاس یعنی ہندوستانیوں کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی، سنسادھن کی بھی کمی تھی۔ اس وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وجہ سے انگریز جو ہے دلی میں دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی؟ عامر نے کہا اوہو، اچھا اس وجہ سے یہ جنگ جو ہے ناکام ہوئی تھی۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی۔ انگریزوں کی چالاکی جو ہے وہ ہندوستانیوں پر بھاری پڑ گئی، اور انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے، اور ان کی دو
اور ان کے 2 بیٹوں کو سرے عام گولی مار دی گئی۔ سرے عام یعنی سب لوگوں کے سامنے ان کے 2 بیٹوں کو جو ہے گولی مار دی گئی۔ انگریزوں نے آزادی کے اس جنگ کو غدر کا نام دیا، یعنی ودروہ، جس کو ہم کہیں ودروہ، غدر مطلب ودروہ، تو اس کو جو ہے غدر کا نام دیا، ودروہ کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ بہادر شاہ پر ان پہ ایک مقدمہ چلایا گیا اور ان کو بغاوت کا ذمہ دار یعنی ودروہ کا پورا ذمہ دار قرار دیا گیا، اور جلا وطن کر رنگون بھیج دیا گیا۔ جلا وطن کر یعنی اپنے وطن سے باہر نکال دینا، باہر نکال کر کے ان کو رنگون بھیج دیا گیا۔ یہ رنگون کہاں پہ ہے؟ میانمار میں ہے، میانمار میں، تو ان کو وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اپنے وطن سے دور عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا، ہاں بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ بہادر شاہ خواہش ظاہر کیے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کی موت کے بعد ان کا شریر جو ہے وہ ملک ہندوستان میں ہی دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی اور ان کو رنگون یعنی میانمار میں وہیں پہ دفن کر دیا تھا۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ رنگون ہی میں دفن کیے گئے۔ رنگون یعنی میانمار، برما میں ہی ان کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ وہیں پہ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑی تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ برسوں کے بعد جب آزادی کی تحریک یعنی آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی جا رہی تھی، آندولن جس کو ہندی میں کہہ لیں، آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی جا رہی تھی، جو آندولن ہو رہا تھا، تحریک کا مطلب آندولن ہو رہا تھا، وہ جب زور پکڑا تو نیتا جی سبھاش چندر بوس جو ہے آزاد ہند فوج کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کہاں پہنچے؟ پہلی جنگ آزادی کے سپہ سالار کی مزار پر پہنچے، یعنی جہاں ان کو دفن کیا گیا۔ مزار مطلب جہاں دفن کیا جاتا ہے، تو ان کی مزار پر پہنچے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے آئے جائیں، یعنی بہادر شاہ کے باقیات یعنی وہاں جو ان کی باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں، تمام جو بھی چیزیں وہاں پہ رکھی ہیں، ان کو ملک ہندوستان لے آیا جائے۔ تو بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کے جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں یعنی ان کی اگوائی میں جو آزادی کی جو لڑائی، جو جنگ آزادی کی شروعات کی گئی تھی، وہ 15 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی۔ اسی کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا، یعنی آج تمہارے اسکول میں یہ جو ڈرامہ نگاری تم لوگوں کے دوارا پیش کی گئی، یہ انہی کی یاد میں یہ پیش کیا گیا۔ تو اس طرح سے اپنا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ ملیں گے بچوں۔ تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت۔